اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 54۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے نمبر 1، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسد اطہر سمیت آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 3، سب نے اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے، اور وہی اختلافات کا فیصلہ سنائے گا۔ یہود اور ان کے علماء اور فقہا سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، مگر آپ کے سامنے انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑا تھا۔ پھر جب آپ نے سبت کے احکام میں تخفیف کا اعلان کیا تو یہود کو پروپیگنڈا کے لیے ایک نیا میدان ہاتھ آ گیا کہ یہ شخص ملحد ہے اور تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور جہاں یہود کی حکومت نہیں تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی۔ آپ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ فرماتے اور معجزہ دکھاتے، جس سے لا تعداد شفا یاب بھی ہو جاتے تھے اور آپ پر ایمان بھی لے آتے تھے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں آپ پر ایمان لے آئیں، تو یہودیوں کے بغض اور حسد میں بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ کی جان لینے کے وہ لوگ درپے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ آپ کے حواریوں میں سے ہی ایک شخص نے یہود سے بہت سی رقم بطور رشوت وصول کر کے یہ مخبری کر دی کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پر موجود ہیں۔ چنانچہ یہود کی ایک مسلح افواج اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے حواری سب تتر بتر ہو گئے۔ ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حواری ایک مسلح افواج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے، اور میں تمہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلوانے میں یہودی علماء کا کیا کردار تھا؟ کیسر روم کی طرف سے جو حاکم شام پر مقرر تھا، اس کا نام ہیروڈس تھا۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، بعض روایات میں ہیں کہ آپ کے منہ پر تماچے بھی مارے گئے اور مذاق اڑاتے ہوئے شہر میں لے گئے۔ پھر آپ کو ہیروڈس کے نائب حاکم پلاطوس کے پاس لے گئے اور آپ پر 2 الزام لگا کر پلاطوس سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ ایک الزام یہ تھا کہ یہ شخص قیصر روم کو محصول دینے سے منع کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ یہود کے علماء اور فقہا سب اس بات پر بضد تھے کہ اس شخص کو ملحد ہونے اور دوسروں کو ملحد بنانے کی بنا پر قتل کرنا ضروری ہے۔ پلاطوس نے لوگوں کی ہٹ درمی اور ضد سے مجبور ہو کر کہا، میں تمہارے کہنے پر اسے سولی کی سزا تو دے دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہود نے ضد میں آ کر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ اب مصلوب کون تھا، یعنی سولی پہ کون چڑھا تھا؟ پھر جب آپ کو سولی چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی، اور سب کو یہی معلوم ہونے لگا کہ یہی شخص عیسیٰ ہے۔ رہی بات کہ دوسرا شخص کون تھا، تو اس کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو آپ کو سولی کی سزا دلوانے میں سب سے پیش تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اس کی کرتوت کی سزا اسے سولی کی شکل میں دے دی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص وہی حواری تھا جس نے بھاری رشوت لے کر آپ کی مخبری کی تھی اور آپ کو گرفتار کروایا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔
اصل بات یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور آپ کی جگہ مصلوب کوئی دوسرا مشتبہ شخص ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے سے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تو تھی قرآن کی وضاحت، لیکن اناجیل کا بیان اس سے مختلف ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سولی آپ ہی کو دی گئی تھی اور آپ نے چیخ چیخ کر جان دی۔ پھر یوسف نامی ایک شخص نے پلاتون سے درخواست کی کہ لاش اس کے حوالے کر دی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ کو قبر میں دفنا دیا اور اوپر چٹان دھر دی۔ یہ جمعہ کی شام کا واقعہ تھا۔ پھر 3 دن بعد اتوار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر لوگوں کو دکھائی دیے اور پھر آسمانوں پہ چڑھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی۔ نزول مسیح کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید منارہ پر نزول فرمائیں گے۔ ان کے ایک طرف جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور دوسری طرف میکائیل۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ آپ دجال کو قتل کریں گے اور سب مسلمانوں کی امداد فرمائیں گے۔ اب کوئی نبی نئی شریعت نہیں لائے گا، بلکہ رسول اللہ کے امتی بن کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں آپ شادی بھی کریں گے، اولاد ہوگی۔ آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔ اس دوران آپ یہود کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ جہاں ایک یہودی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزول عیسیٰ کے متعلق حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، دلیل کے طور پر یہ آیت موجود ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ مکر، یہاں مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مکر عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے، یعنی مکر برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی۔ یہودی آپ کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا کرو، اور انہوں نے یعنی کافروں نے تدبیر کی اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کے لیے اور اللہ کے نبی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور انہیں ان کے منصوبوں کی سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور وہ خائب و خاسر اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمارے دلوں سے دنیا کی رغبت نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔